کہ ڈپریشن میں لوگ میڈیسن لینا پسند نہیں کرتے، یا اگر کوئی پیشنٹ ڈپریشن میں میڈیسن انٹیک کر رہا ہے تو لوگ اس کو برے نفسیاتی بھی اسی طرح پرابلمس ہیں جس طرح جسمانی پرابلمس ہیں. جسمانی بیماری، عورت ہے وہ گھر کا کام نہیں کر پا رہی، ایک اسٹوڈنٹ ہے پڑھ نہیں پا رہا، ایک جاب والا بندہ ہے وہ جاب نہیں کر پا رہا، وہ خود جتنی بھی کوشش کرے گا لوگ کہیں گے جی موٹیویشن کے تھرو اپنی ول پاور کے ساتھ اس سے ریکور نہیں ہو پاتے. جب سائیکیٹرک پرابلم ہو جاتا ہے تو دماغ کے کیمیکلز خراب ہو جاتے ہیں، وہ ادویات کے ساتھ ہوتے ہیں. جس طرح سیروٹونن کی کمی ہو گئی ہے تو آپ سیروٹونن والی دوائیاں نہیں دیں گے تو وہ السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر رماڈا. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے. QAS ہیلتھ میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں عموماً اس موضوع کو لے کر لوگ اتنے زیادہ سیریس نہیں ہوتے، اس پہ بات نہیں کی جاتی، اور اگر ان کیس اس پہ بات بھی کی جائے تو لوگ میڈیسن کی طرف نہیں جاتے. ڈپریشن کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ ڈپریشن میں لوگ میڈیسن لینا پسند نہیں کرتے، یا اگر کوئی پیشنٹ ڈپریشن میں میڈیسن انٹیک کر رہا ہے تو لوگ اس کو برے لقبات سے پکارتے ہیں. تو اس موضوع کو ڈسکس کریں گے اور اس کی جو متس ہیں اس کو بھی ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالحلیم جو کہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈکشن اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار کالنگ می، اور آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا یہاں پہ، اور ماشاء اللہ آپ لوگوں کا بہت اچھا کام چل رہا ہے. قاسم علی فاؤنڈیشن صاحب نے بہت زیادہ کام کیا ہے سیشن کے حوالے سے، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. آئی ایم ریلی انسپائرڈ کہ اتنا کم ڈیوریشن میں اتنا کام کیا ہے. بالکل جی، ہم یہاں پر ہیلتھ اویئرنیس پہ ہی بات کرتے ہیں اور عام فہم بات زبان میں بات ہو جاتی ہے تاکہ ہر انسان جو لے مین ہے وہ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کرے. اور جتنی بھی اسپیشلٹی کے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو انگیج کرتے ہیں اور اپنی وہ ایکسپرٹیز، اپنی جو آراء ہیں اسے وہ آگاہ کرتے ہیں. ہم بھی سیکھتے ہیں اور جو لوگ ہوتے ہیں، جو آڈینس ہوتے ہیں، جو ویورز ہوتے ہیں وہ بھی سیکھتے ہیں. تو آج بھی ہم نے آپ کو اسی لیے مدعو کیا تاکہ آپ روشنی ڈالیں کہ سائیکیٹرسٹ میں جو سائیکیٹری ہے اس کو لوگ اس طرح سے نہیں دیکھتے. بہت سارے جو مسائل ہیں ڈپریشن، انزائٹی کے، یا ان کیس کوئی اگر ایڈکشن کی طرف چلا جاتا ہے تو میڈیسن لینے سے لوگ ہچکچاتے ہیں. اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ ہمارے معاشرے میں اس کو کس طرح سے ہم مینیج کر سکتے ہیں، ٹیکل کر سکتے ہیں. جی مٹا صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال پٹ کیا ہے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ابھی ہماری سوسائٹی اس طرح سے ایوالو نہیں ہوئی ہے. ہم فزیکل جو پرابلمس ہیں، جسمانی مسائل، جس میں فرض کریں کوئی دل کا مسئلہ کسی کو ہو گیا، کوئی جگر کا مسئلہ ہو گیا، کوئی بخار آ گیا، کوئی مسئلہ جسمانی آتا ہے تو لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جسمانی مسئلہ ہے، یہ بیماری ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، دوائی لینی چاہیے. لیکن جب نفسیات کی بات آتی ہے تو نفسیات میں ابھی تک لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے ہماری سوسائٹی کہ نفسیاتی بھی اسی طرح پرابلمس ہیں جس طرح جسمانی پرابلمس ہیں، جسمانی بیماریاں، اسی طرح نفسیاتی بھی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ انگزائٹی، ڈپریشن، ایون ایڈکشن میں بھی چینجز آتے ہیں. دماغ میں کیمیکلز میں چینجز آتے ہیں تو وہ کیمیکلز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں انسان کے. لیکن اسٹگما کی وجہ سے لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے، کیا سمجھیں گے، ہمیں پاگل کہیں گے، کبھی بیوقوف کہیں گے. ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے لوگ اس چیز کو اوائڈ بھی کرتے ہیں اور اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے. دوسرا، ہمارے معاشرہ جیسے ہم میڈیسنس لکھتے ہیں، جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو لوگ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں. ایون میڈیکل اسٹور والے بھی ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کس دوائیوں کے اوپر لگ گئے ہیں، کن چکروں میں لگ گئے ہیں، آپ لوگ جو ہے وہ دماغ اپنا خراب کر لیں گے. اتنی متس ہیں سائیکیٹرک بیماریوں کے حوالے سے. تو بہت زیادہ میں کہوں کہ میزریبل سچویشن ہے ہماری سوسائٹی کی کہ سائیکیٹرک پرابلمس کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے. ایک ریسرچ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، WHO کی رپورٹ کے مطابق جو مڈل اور لوور انکم کنٹریز ہیں ان میں بیماریاں بہت کامن ہیں. تقریباً آپ ہر 3 سے یا 4 میں سے ایک بندے کو دیکھیں گے کہ سائیکیٹرک ایشوز ہیں. پاکستان میں تو اور زیادہ ہیں، جس طرح آپ اکنامک سچویشنز دیکھ رہے ہیں تو اور زیادہ ہیں. اس میں 75 to 85% لوگ علاج نہیں کرواتے. ہم لوور انکم کنٹریز ہیں، مڈل انکم کنٹریز میں آتے ہیں تو اس میں ہم یہاں پہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن علاج کی طرف انفارچونیٹلی نہیں آتے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں پاکستان بہت سارے مسائل کا سامنا ہے وہاں پر ایڈکشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جہاں پہ ڈرگ یوز بھی بہت زیادہ ہے. اور پھر اتنا ڈرگ یوز ہونا اور پھر اس کو اپنی ٹریٹمنٹ کی طرف نہ جانا، اور یہ جو مسائل وہاں کے وہاں کھڑے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر لے مہینے ایک وہ پیشنٹ جس کو بھی ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلا گیا ہے، یا جو سائیکولوجیکلی جن کو مسائل ہیں، ڈپریشن یا انزائٹی کا مسائل ہیں، تو اس کو کیسے پتہ چلے کہ میں ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے اپنی کاؤنسلنگ کے لیے، یا اس کو ٹریٹ
کروانا ہے تو وہ کن کن اداروں میں اپروچ کرے؟ بیکاز یہاں پر یہ بھی مسائل ہوتے ہیں نا کہ ہم رائٹ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہوتے. تو یہ اس پہ تھوڑا سا اپنی روشنی ڈالی ہے. اس میں مینٹل ہیلتھ ایشوز تو کامن ہیں. ایک تو دیکھیں کوئی جس انسان کو اسٹریس آ جاتا ہے, کوئی پریشانی آ گئی, کسی کی ڈیتھ ہو گئی, کوئی فیل ہو گیا, کوئی بریک اپ ہو گیا, تو اس میں اداس ہونا, مایوس ہونا یا خوف زدہ ہونا ایک نیچرل ہے. وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے لیکن انسان ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کر لیتا ہے. لیکن جب انسان کوئی اسٹریس آئے, اپنا کام نہ کر سکے اور اس کی شدت اتنی ہو کہ اس کا فرض کریں ایک عورت ہے وہ گھر کا کام نہیں کر پا رہی, ایک اسٹوڈنٹ ہے پڑھ نہیں پا رہا, ایک جاب والا بندہ ہے وہ جاب نہیں کر پا رہا, اور اس کو ساتھ میں ایریٹیبلٹی ہو رہی ہے, مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے, لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہو رہا, اور اتنی شدت ہے کہ اپنی جو ریگولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ کر نہیں پا رہا. تو اس کا مطلب ہے ہی نیڈس اے سائیکیٹرسٹ. مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی ضرورت ہے, اس کو علاج کی اس وقت ضرورت ہے. وہ خود جتنی بھی کوشش کرے گا, لوگ کہیں گے جی موٹیویشن کے تھرو اپنی ول پاور کے ساتھ اس سے ریکور نہیں ہو پاتے, کیونکہ ظاہر ہے جب سائیکیٹرک پرابلم ہو جاتا ہے تو دماغ کے کیمیکلز خراب ہو جاتے ہیں. کیمیکلز جب خراب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کیمیکلز کو ٹھیک ہونا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا. وہ ادویات کے ساتھ ہوتے ہیں. جس طرح سیروٹونن کی کمی ہو گئی ہے تو آپ سیروٹونن والی دوائیاں نہیں دیں گے تو وہ کیسے اس کی کمی پوری ہوگی؟ جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے, وہ بھوک کیسے مٹے گی؟ کھانا کھائیں گے تو آپ کی بھوک مٹے گی نا. ان دا سیم وے اگر آپ کے کیمیکلز خراب ہیں, کم ہیں, تو آپ کیمیکلز دوائی کے ذریعے دیں گے, تب وہ جا کے کیمیکلز ٹھیک ہوں گے تو مزاج بھی اچھا رہے گا, نیند بھی بہتر ہو جائے گی, کھانا پینا روٹین میں بہتری آ جائے گی. اور ایڈکشن کا آپ نے جو سوال کیا ہے, اس میں ایڈکشن ہم کہتے ہی سائیکالوجی میں اسی چیز کو ہیں کہ آپ کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, وہ چاہے بیہیویئر ہو, وہ چاہے کوئی ڈرگس ہوں, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پائے, تبھی کہتے ہیں ایڈکشن ہے. جیسے پورن ایڈکشن ہمارے معاشرے میں کامن ہے. وہ پورن ایڈکشن یہی ہے کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, آپ اپنی کوشش کے باوجود. ڈرگ ایڈکشن یہی ہے کہ ڈرگس آپ پہلے تو لوگ لیتے ہیں شوق سے, دوستوں میں آ کے چلیں جی ریکریشن ہم کر لیتے ہیں, تو کرنے کے بعد آہستہ آہستہ پھر اس کو ایکسپریمنٹ کر کے پھنس جاتے ہیں. اس طرح پھنس جاتے ہیں تو پھر ان کو لیے بغیر اپنی نارمل لائف نہیں گزار سکتے, ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو وہ بیہیویئرلی کنٹرول خود نہیں کر پاتے, تب ان کو ڈاکٹر کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ آپ ڈرگ لینا چھوڑتے ہیں تو اس کی ظاہر ہے وتھڈرال سمٹمس آتے ہیں, آپ کے جسم میں علامات آتے ہیں, ایریٹیبلٹی ہوتی ہے, نیند خراب ہوتی ہے, کریونگ ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے شدید قسم کی. تو آپ اس چیز کو مینیج خود نہیں کر پائیں گے, تو ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس, سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا بہت ضروری پڑ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا علامات بتا دیں کہ اگر انسان انزائٹی ہے اور پھر ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے تو علامات کیا کیا ہوتی ہیں, تاکہ وہ بندہ وہاں پہ ہی اس کو ڈائگنوز کرے اور پھر اس کی ٹریٹ. انگزائٹی کے ڈفرینٹ علامات ہوتے ہیں, ڈپریشن کے ڈفرینٹ ہیں, کیونکہ ڈفرینٹ ڈس آرڈرس ہیں. ویسے انگزائٹی نارمل ریئیکشن ہے, جب بھی انسان اسٹریسڈ ہوتا ہے تو انگزائٹی ہوتی ہے. انگزائٹی ڈس آرڈرس کو ہم تب کہیں گے کہ جب آپ کی لائف خراب ہو رہی ہے, آپ اپنی چیزیں کر نہیں پا رہے ایکٹیویٹیز. انگزائٹی میں فیئر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے کہ کچھ برا ہو جائے گا میرے ساتھ, میرے گھر والوں کے ساتھ, میرے بچوں کے ساتھ, میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. اس پریشانی فضول قسم کی, بے وجہ, کوئی وجہ نہیں ہوتی, پریشانی رہتی ہے ہر وقت. ساتھ پریشانی کے ساتھ بے چینی, گھبراہٹ ہوتی ہے, دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے, پسینے آتے ہیں ٹھنڈے ٹھنڈے, ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے, بھوک خراب ہو جاتی ہے, وہ فوکس نہیں کر پاتے کسی چیز کے اوپر, جسم میں اکڑاؤ, تھکن, اکڑاؤ, یہ چیزیں انگزائٹی میں زیادہ آتی ہیں. انگزائٹی ہر وقت بھی ہو سکتی ہے, 24 گھنٹے بھی, کسی خاص جگہ میں بھی, خاص سچویشن میں بھی انگزائٹی آ سکتی ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں سیڈنس بڑھ جاتی ہے, لوگ اداس ہونا شروع ہو جاتے ہیں دسمبر کی شامیں یا جنوری میں, ابھی سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں. میں تھوڑا جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ سیڈنس اور انزائٹی میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر دیں, بیکاز لوگ اس انزائٹی کی طرف زیادہ شروع ہو جاتے ہیں, جی ہمیں انزائٹی ہوگی, تو تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کر دیں پلیز. اچھا جی بالکل. اچھا انگزائٹی دیکھیں, انگزائٹی کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بندے کو خوف والی سچویشن ہوتی ہے, پریشانی والی سچویشن. سیڈ تو بندہ نارملی ہوتا ہے جب کوئی دکھ آ گیا انسان کو, کوئی آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ سے نہیں ہو پا رہا, آپ کے تعلقات خراب ہو گئے, نارملی آپ سیڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سیڈ اور ڈپریشن میں زیادہ ان کی ہے کولابریشن. کچھ لوگ سیڈ ویسے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی پریشانی والی سچویشن آتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, عام سیڈنس وہ جلدی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں.
کچھ ٹائم میں خود اس کو اوور کم کر لیتے ہیں. لیکن ڈپریشن اگر آپ کو ہو تو آپ اس کو خود ریکور نہیں کر پائیں گے. آپ اس کے لیے پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, سائیکالوجسٹ کے پاس, سائیکیٹرسٹ کے پاس, پراپر علاج کروانا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ 2 ہفتے سے اگر آپ کو علامات آ رہے ہیں, اتنے علامات آ رہے ہیں, تو اپنے کام کاج آپ نہیں کر پا رہے, اپنے روٹین کو مینٹین نہیں کر پا رہے, تو نیند بھی آپ کو خود سے نہیں آ رہی, بھوک بھی آپ کو نہیں لگ رہی, آپ کے مزاج میں تلخی ہے, اداسی ہے, مایوسی ہے, انرجی نہیں ہے, جیسے میں تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے, تو یہ اس کو کہیں گے ڈس آرڈر ہے. ڈپریشن ہو گیا, اب ڈس آرڈر, سیڈنس سے کام بڑھ گیا ہے. سیڈنس تو آپ خود بخود پریشان ہوتا ہے تو آپ اس کو ریکور بھی کر لیتے ہیں. اچھا, سیزنل ایسوسیشن ڈپریشن کے ساتھ ہے. کچھ لوگوں کو ونٹر ڈپریشن ہو جاتا ہے کیونکہ سن لائٹ کم ہو جاتی ہے نا, تو اس کی وجہ سے وہ ڈپریس فیل کرنا ہوتے ہیں. وہ اس کی سیزنل, اس کو کہتے ہیں ڈپریشن ہے, یہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر ہو گیا. تو اس کا تعلق ہوتا ہے, اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہم اس کو لائٹ تھراپی دیتے ہیں. لائٹ تھراپی دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جی. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عبدالحلیم, کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ اور ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, ایڈکشن اسپیشلسٹ بھی ہیں, اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آپ انزائٹی, ڈپریشن سے باہر نکل سکتے ہیں اور اپنی نارمل زندگی کو گزار سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہمارے ہاں اس چیز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں, اگنورنس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ انزائٹی, ڈپریشن شاید کاؤنسلنگ یا سائیکالوجی کلی ہم اس کو بہتر کر لیں گے, لیکن جب تک آپ سائیکیٹرک کے پاس یہ اپنا مسئلہ نہیں لے کے جائیں گے تب تک آپ ان مسائل سے باہر نہیں نکل سکتے. تو امید کرتے ہیں آج کا سیگمنٹ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر AR ماڈو کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.